ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں، ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں، جنہیں نصیب نہیں ہوتا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک چاول کا دانہ۔ آپ یقین نہیں کریں گے اگر میں کہوں آپ سے کہ سلمز جو ہوتے ہیں وہاں پر جو امیر گھرانے کے لوگ کھانا کھا کر پھینکتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا وہاں جا کر لوگوں کو چن کر کھاتے ہوئے؟ گٹر میں بریانی پھینک دی گئی یا ایک روٹی پھینک دیا گیا، برگر پھینک دیا گیا، پیزا پھینک دیا گیا، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ابھی تک؟ haven't you ever seen people go there, pick it up and they eat it؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کچرے میں لے آ کر پھینک دیتے ہیں اور اس کو لے کر کھاتے ہیں۔ آپ کی آنکھ نے بس اتنا ہی دیکھا ہے، دیکھنے والے آنکھ نے یہاں تک یہ بھی دیکھا ہے اسی روٹی پر کتا پیشاب کرتا ہے اور وہ بندہ انتظار کرتا ہے کہ وہ کتا چلا جاوے، میں جاؤں اور وہ روٹی لے کر کھاؤں، اور جانے کے بعد پوچھ کر وہ روٹی بھی کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پکانا کرنے کے بعد جو ٹماٹر جو بچ جاتا ہے اس کو دھو کر کھانے والے بھی ہندوستان میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ پیسے کی کوئی ویلیو ہے، نہ کھانے کا کوئی ہمیں قدر ہے۔ اسی کے لیے ایجوکیشن پر ایمفسس کیا گیا ہے تاکہ مل بانٹ کر کھائیں، سب کو دیں، لیکن ہمیں کوئی قدر ہے ہی نہیں، نہ ایجوکیشن کی قدر ہے، نہ پیسے کی قدر ہے، نہ انسانیت کی قدر ہے۔ کہ کتنے تڑپتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، اور جو کھانا آپ کو مل رہا ہے وہ بڑے آرام سے آپ کھا رہے ہیں، اس کو پھینک بھی رہے ہیں۔ اور وہ جو 12 روپے کا ایک سگریٹ پیتا ہے، وہ ایک بار سوچ لے کہ زما سر نے کلاس میں کہا تھا روٹی پر کتا پیشاب کر رہا ہے، کتا جانے کے بعد اسے صاف کر کے وہ روٹی کھانے کے لوگ دنیا میں ہیں، میں یہ 12 روپے سگریٹ کے بچاؤں اور کوئی غریب کے گھر دوں تو وہ گھر کی بھوک مٹے گی۔ یہ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا ہے، ہم لوگ بس عیاشی میں گزارتے ہیں۔ وہ عیاشی میں گزارنے والے لوگ یہ سوچ لیں کہ وہ پیسہ اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ خود سے نہیں بنائے ہیں پیسہ، وہ اللہ نے دیا تب وہ آپ نے بنایا ہے، ورنہ آپ کو وہ پیسے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ پہ رکھ سکتا تھا جو روٹی کو پوچھ کر کھاتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم بھی ہو سکتے ہیں اس پوزیشن پر، کیا نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ چاہے 1 سیکنڈ لگے گا، 1 دن لگے گا، ایک زلزلہ آ جاوے پورے شہر میں تو سب ستیاناش ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آپ 1 دن برداشت کرو گے بھوک، 2 دن برداشت کرو گے، 3 دن برداشت کرو گے، چوتھے دن انسان کو انسان کھانے لگے گا بھوک۔ اتنا کمزور انسان ہوتا ہے، 3 دن برداشت کرے گا، اس کے بعد جو ملا بس وہ کھانے کو تیار ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے اپنے ذہن کو بنائیے، کوشش کیجئے کہ ہمیں بہت بڑا انسان بننا ہے، بہت پیسے بنانے ہیں، بہت چیریٹی کرنے ہیں، بہت ہیلپ کرنے ہیں، ٹرانسفارم کرنا ہے اپنے فیملی کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے ہوم ٹاؤن کو، اپنے ورلڈ کو۔ کبھی یہ نہ سوچیں میرے ایک سے کیا ہوگا، ایک سے ہی ہوگا۔ اللہ ایک ہے تو یہ کائنات بنی ہے، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین وجود میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی جتنے بھی تھے وہ ایک تھے، ایک سے ہی لیڈر ہوتا ہے۔ مہاتما گاندھی ایک تھے، کیسے ٹرانسفارم کیا ہے ہندوستان کو، جو پوری دنیا جانتی ہے ان کو، صرف انڈینز نہیں جانتے۔ The world knows his sacrifices and his leadership۔ کئی علماء ہندوستان میں آئے ہیں، خدمات انجام دیے ہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کا چرچا آج بھی چلتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ وہ مدارس کے 4 دیواروں میں نہیں تھے، انڈیا کو ماڈرنائز بھی کیا ہے، ایجوکیشن کو سمجھے ہیں، اس کے امپورٹنس کو سمجھے ہیں، بیلنس تھے، دونوں کو لے کے چلے ہیں، مدرسے کے امپورٹنس کو بھی جانے اور ماڈرن ایجوکیشن کو بھی سمجھیں۔ یہ ویژن لے کر چلنا ہے، تب جا کر آپ لوگ کچھ بنیں گے۔ اپنی نالج کو امپروو کیجئے۔ پہلے جو بھی آپ پڑھائی کر رہے ہو، 12th کر رہے ہو، گریجویشن کر رہے ہو، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہو، وہ سبجیکٹ میں ریسرچ کیجئے، اس میں ہی آپ کو ہمیشہ لگنا ہے۔ کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کیجئے اور ریسرچ کیجئے کہ اس میں لوگوں نے کیا کیا اچیومنٹ کیا ہے، وہ کتابیں پڑھیے۔ آپ کامرس کر رہے ہو آپ تو زبردست نالج ہونی چاہیے۔ آپ میتھ کر رہے ہو، سائنس پڑھ رہے ہو، وضب کا نالج آپ میں ہونا چاہیے، تب جا کر آپ ایک زبردست پوسٹ گریجویٹ ہوگے، پھر اچھے کمپنیز میں جاب ملیں گے انشاءاللہ۔